اللہ کو تو زمین پر ریت کے کتنے ذرے ہیں اس کا بھی علم ہے۔ وہ تو زمین کے اوپر، زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب چیزوں سے باخبر ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، پھر وہ تمہارے حالات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دل میں کسی ناممکن چیز کو پانے کا خیال آتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہماری یہ سوچ ہمیں پہلے قدم پر ہی مایوس کر دیتی ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں ملنا ناممکن ہے، لیکن مایوسی کے بجائے ہم اگر اس کو پانے کی کوشش کریں اور اللہ پر یقین کر کے اللہ سے مانگتے رہیں، تو پھر وہ چیز جتنی بھی ناممکن ہو، ایک نہ ایک دن وہ ہمیں حاصل ضرور ہو جائے گی۔ بات ہے یقین کی، کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں ممکن اور ناممکن کی۔ آپ اور میں اور اس دنیا میں جتنے انسان بھی ہیں، ہم مل کر کیا مچھر کا پر بنا سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ لیکن اللہ پاک کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، تو پھر کیوں ہم اس چیز کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں جو ہمیں ناممکن لگتی ہے؟ اللہ کا تو اختیار ہر چیز پر ہے، وہ رب تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم سب انسان مل کر اللہ پاک کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ہم نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ہم سب انسان مل کر اللہ پاک کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک کی ضرورت ہے، اور اس رب کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آنکھ سے نکلا ایک ندامت کا آنسو اس رب کو راضی کر دیتا ہے۔ تم اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، ایک وہی رب تو ہے جو تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ سے دوستی کر لو، کیونکہ اللہ جیسا دوست اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رب پھر ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ رب پھر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تمہاری خوشی میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تمہارے غم میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں جس کی محبت میں اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی، اور اس امت کو اللہ پاک نے ایسی ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں جو باقی کسی امت کے لیے نہیں سنائی گئی۔ اللہ پاک تو ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اس دنیا میں موجود جتنی ملکیتیں ہیں، چاہے وہ چیزوں پر ہو، چاہے وہ جگہوں پر ہو، یا چاہے وہ انسانوں پر ہو، یہ سب ملکیتیں عارضی ہیں۔ جیسے ہی زندگی ختم ہوگی یہ سب بھی ختم ہو جانی ہے، بس ایک نام رہنا ہے، وہ ہے اللہ کا۔ بس ایک ملکیت ہی رہنی ہے، اور وہ ہے اللہ کی۔ اگر ہمیں اس بات کی گہرائی سمجھ آ جائے تو بہت سے بے سکون لوگ پھر سکون کی نیند سوئیں گے۔ اللہ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، تو ایسی ذات جس نے ہمیشہ رہنا ہے، تو ہم اس ذات سے جب دوستی کر لیں گے نا، تو پھر ہمارے زبان پر ہماری خواہش آتے ہی اللہ نے کن فرما دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی ذات پر پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔